آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، ہم آپ کا معنی مراد لے کر کے ترجمہ کر رہے ہیں کہ میرے اصحاب پہ تنقید نہ کرو. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرنا تو بزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار پائی. حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید جن کے سر اتنا بڑا صحرا ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم تنقید نہیں کر سکتے عبد الرحمن بن عوف پر. تو جب عبد الرحمن بن عوف پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنقید کرے، یہ تنقید اگر حرام ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان جو بہت بعد کا ہے اس کا کب حق بنتا تھا کہ مولا کی ذات پہ تنقید کرے. لیکن یہاں پر یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو. جب صحابہ کی بات ہے تو وہاں تسبو کا معنی گالی ہے، لیکن جب معاویہ ابن ابی سفیان اس لفظ کو استعمال کریں تو وہاں پر تنقید ہو جاتا ہے. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، فی الحال جو اہل سنت کے مابین ایک پراگندگی کا ماحول ہے، ناصمی مولوی صاحبان نے جو ایک ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے ذکر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے، وہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. اور دیکھیے کہ اہل بیت کا بغض جو ہے انسان کو اندھا بہرا سب کچھ بنا دیتا ہے، اس کی عقل چھین لی جاتی ہے اور بے سر و بیر کی باتیں کی جاتی ہیں. اس بات کو میں نے کئی بار واضح کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اخلاص الہیت کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا اور ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آل پاک اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کیا، جانثاری کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا. یہ ہے کہ ہر طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص کے ساتھ تعاون فرمایا. وہ صحابہ کرام ہماری سروں کا تاج، ان کے قدموں سے لگی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے. لیکن یاد رکھیے، پھر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ سارے صحابہ ایک درجے میں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے. تو مسئلہ یہاں پر پہلی بات تو سارے صحابہ کرام کو لے کر ہے ہی نہیں. وہ شخص کہ جو طلیق ابن طلیق ہے، جو رئیس المنافقین ہے، بدترین دشمن آل رسول ہے، دشمن مولائے کائنات ہے، معاویہ ابن ابی سفیان، مسئلہ اس کے تعلق سے ہے. اس لیے کہ پکا دشمن اہل بیت تھا، دشمن مولا علی ہے. اور دشمن مولا علی یہ صحابی مومن تو دور کی بات ہے، اس کو مسلمان کہنا بھی یہ اسلام کی توہین ہے، مسلمانوں کی توہین ہے. لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے اطاعت قبول کیا، اس لیے ظاہری اسلام کا اس پہ حکم لگے گا. تو دیکھیے معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے گفتگو چلے، لیکن اس میں خلط مبحث کرتے ہوئے صحابہ وہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہیں بے تک استدلال. مولا کی تائید میں، حمایت میں قرآن کی واضح آیت کریمہ موجود ہیں، واضح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پیش کیا جائے. جناب کہتے ہیں یہ بے محل قرآن کی تلاوت پڑھنا ہے، کہ تلاوت کرنا، آیت پڑھنا ہے. یہ دیکھیے جناب کتنا بامحل پڑھتے ہیں کہ بات چل رہی طلیق ابن طلیق، بات چل رہی ہے طلقاء کے تعلق سے کہ جنہوں نے مجبوراً اسلام میں داخلہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کشادہ اور اپنے وسیع اخلاق کی بنا پر ان کے اس ظاہری کلمے کو قبول کر کے ان پر مسلمانوں کا حکم نافذ کر دیا. تو ان طلقاء کو بچانے کے لیے ان آیات کو لاتے ہیں کہ جو سابقین اولین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ایک آیت کا بار بار ورد کیا جاتا ہے، وہ آیت ہے، یہ ہے سورہ توبہ، پارہ نمبر 11. سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نمبر ہے 9، اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر ہے 100. وہ آیت کریمہ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. میں ہر بار اس کے الفاظ پڑھ کے سناؤں گا. آیت کریمہ جس کا کثرت کے ساتھ ورد کر کے اور اس کی تکرار کر کے
مغالطہ دیا جاتا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ آیت کریمہ، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سارے صحابہ اکرام کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب جبکہ یہ آیت کریمہ دیکھیے، آئیے دیکھیں پہلے ترجمہ لیجیے، یہ آیت کریمہ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان کے بیانی الفاظ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں کہاں پر صحابیت کا ذکر ہے؟ السابق کہتے ہیں سبقت کرنے والا، پہل کرنے والے، تو اس میں کہیں کوئی صحابیت کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر چلو ٹھیک ہے کہ یہاں سبقت کرنے والے کن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون، جو اولاً جنہوں نے سبقت کیا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ یہ والسابقون الاولون من المہاجرین، یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ترجمہ کہ سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، جبکہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب میں پہلے مہاجرین و انصار میں سے، یعنی سارے مہاجر بھی مراد نہیں ہیں، سارے انصار بھی مراد نہیں ہیں، بلکہ مہاجرین میں سے وہ افراد کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں، ایمان لانے میں سبقت کیا، پہل کیا ہے، ایسے وہ انصار کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کیا ہے، پہل کیا ہے، یہ افراد اور وہ لوگ والذین تبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کیا، جنہوں نے ان کے نقوش قدم کو اپنایا، ان کے پیچھے چلے، کس طریقے سے؟ بے احسان، یعنی اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کہیں صحبت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کی صحبت پالی ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے قرآن جو بشارت سنا رہا ہے فقط صحبت کی بنا پہ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، نہیں، بلکہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ کر کے پھر جو ہے عمل قلب انجام دیا، یعنی تصدیق قلب کے ساتھ، تصدیق قلب یعنی رسول اللہ کی تصدیق کیا، عمل قلب انجام دے کر کے پھر اعمال جوارح کو بجا لایا، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کیا اور ان کو رسول اللہ کا مانا، اللہ رب العزت کا برگزیدہ رسول مانا، اور رسول مان کر کے کیا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا قائل ہوا، رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہوا، اور پھر اس نے رسول اللہ کی خدمت میں اور آپ کی نصرت میں ساری کوششیں صرف کر دیا۔ ایسے شخص کے بارے میں کہیں آیت کریمہ میں نہیں کہ جس نے صحبت پا لیا یا کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کر لیا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، نہیں، بلکہ جس نے رسول اللہ کو نبی برحق مانا، کلمہ اسلام پڑھا، صدق دل سے مسلمان ہوا اور اس اسلام لانے میں سبقت کیا، یہ لوگ چاہے مہاجرین سے ہوں چاہے انصار سے ہوں، اور وہ لوگ کہ جو ان کی اتباع کریں۔ اب یہ بتائیے قرآن مجید میں جو ہے والذین تبعوہم باحسان، یہ صرف کیا ہے رسول اللہ کے زمانے والوں ہی کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کو کیا اتباع کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم عام ہے، جو بھی ان صحابہ کرام کی اتباع کرے، ان کی روش کو اپنائے، کہ جو ہی اس کے پاس اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے فوراً کیا ہے اسلام کو قبول کرے اور احسان بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرے، وہ چاہے زمانے رسالت میں ہو، چاہے زمانے رسالت کے بعد، چاہے وہ بالکل آخری زمانے قرب قیامت میں ہو، ہر فرد کے لیے یہ فضیلت ہے۔
جو بھی یہ اقدام کرے اور جو بھی ان صحابہ اولین و سابقین کے نقش قدم پہ چل کر کے ان کی بہتر طریقے سے اتباع کرے، ہر فرد کے لیے ہے، اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کیا ہو اللہ بس انہی سے راضی ہے، بلکہ اللہ ان سابقین اولین سے بھی راضی ہے، اور جو بہتر طریقے سے کسی بھی زمانے میں ان کی اتباع اور پیروی کریں سب کے ساتھ اللہ راضی ہے۔ اس میں صحابہ کی کوئی بھی تخصیص نہیں ہے، اور اس میں تو معاویہ ابن ابی سفیان تو آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کیا بھلائی کے ساتھ۔ اچھا یہیں پہ ایک چیز اور میں واضح کر دوں، اس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے صحابہ کی عصمت پر، حالانکہ یہیں کہیں سے عصمت بھی نہیں ثابت ہوتی، عصمت یہ نہیں بول، لیکن اس معصوم ہی مانتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ اب وہ کچھ بھی کہتے پھریں کرتے پھریں کوئی بات پرس نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، ان کی غلطی گویا غلطی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو سبقت کریں، اگر قرآن کی مدح و ستائش کر رہا ہے، بالکل ہم کہتے ہیں کہ ان کی مدح و ستائش ہے اس میں، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان سابقین میں جو سب سے زیادہ سابق ہے، یعنی ان سابقین میں جو اسبق السابقین ہے، یعنی ان پہل کرنے والوں بھی سب سے پہلے، یعنی ان سابقین میں بھی جو سب سے پہل کرنے والا ہے مولا کائنات کی ذات۔ آخر یہ بتائیے جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے واسطے باعث فضیلت ہے، تو جو ان میں بھی سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے کلمہ اسلام کو پڑھ کر کے اور رسول اللہ کی رسالت کا اعتراف کیا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے، تو آخر اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس شخصیت کو سب سے افضل ہونا چاہیے نا۔ لیکن نہیں، مولا کائنات کہاں چلے گئے؟ چوتھے نمبر پہ، اور اس کے برخلاف کہ جو حقیقت میں سابقین میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھ لیے تاریخ اٹھا کر کے کہ آپ کا نمبر اسلام قبول کرنے والوں میں کتنے پر آتا ہے۔ تو اگر اسی اصول کو مان لیا جائے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھائی مولا تو سب میں پہلے ہیں، ادھر رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، ادھر مولا کائنات نے آپ کی نبوت کی تصدیق کیا، تو سب سے پہلے صدیق بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ تو جو سب کیا سابقین میں بھی اسبق ہو، آخر وہ 4 نمبر پہ کیوں چلا گیا؟ بہرحال تو کہہ میں رہا تھا کہ یہاں پر جو آیت کریمہ کے آگے کے الفاظ ہیں والذین تبعوہم بإحسان، کہ اور ان سے بھی خدا راضی ہے، وہ بھی خدا سے راضی ہیں کہ جنہوں نے ان کی اتباع کیا احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یعنی بالکل بھلائی کے ساتھ بہتر طریقے سے جنہوں نے ان کی اتباع کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جس کو اس میں گھسانا چاہتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، آئیے دیکھیں وہ کس طریقے سے انہوں نے اتباع کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ کی اتباع کرتے تھے کہ آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، یہی صحابہ کرام ہیں جن کی قرآن مدح و ستائش کرتا ہے۔ اب دیکھیں معاویہ ابن ابی سفیان نے کتنی اتباع کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے جنگ کیا اس نے مجھ سے جنگ کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں، کلمات آپ کے موجود ہیں۔ یہی معاویہ ابن ابی سفیان نے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دو، آپ نے گالی جب نہیں دیا، لعن و طعن نہیں کیا، صبر نہیں کیا، تو اسے استفسار کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے مولا کے قصیدے پڑھے تھے، مولا کے فضائل کو بیان کیا تھا۔ تو صحابہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی یہ سیرت ہے، وہ تو مولا کائنات سچی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے اہل بیت میں جن کا شمار ہے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن سے بڑھ کر سچے فرد پر نہ تو آسمان سایہ فگن ہوا ہے نہ زمین نے بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت کیا ہے؟ یہ تو فدایان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ سابقین اولین، یہ تو آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قدموں میں اپنی آنکھوں کو بچھایا کرتے تھے، ان سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے۔ اب یہی کیا احسان کے ساتھ اتباع کیا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے انہی اہل بیت کے ساتھ جنگ کیا ہے۔ مولا جن کو رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے جن کی ذات کو نفس پیغمبر قرار دیا ہے، ان سے کیا ہے مہازارائی کر رہے ہیں اور ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے شریعت کا احکام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کو جائز قرار دیا، لیکن
یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، اتباع کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت، صریح سنت رسول کی مخالفت کر کے حج تمتع پہ پابندی لگائی جناب نے، بلند آواز سے تلبیہ کہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بغض علی میں معاویہ ابن ابی سفیان نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے پر پابندی لگوائی، بغض علی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے گدھا بھی کہا ہے کہ بغض علی میں تمہیں کیا، بغض علی میں تم نے زور سے تلبیہ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور سونے کا استعمال ہو رہا ہے، چاندی کا استعمال ہو رہا ہے ان کے دربار میں، شیر چیتے کی کھال جن کے استعمال کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع کیا ہے انہوں نے، ان پر یہ آیت کریمہ فٹ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز میں آپ نے دیکھا آیت کریمہ کے الفاظ کیا ہیں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو ان سابقین اولین کی بہتر طریقے سے اتباع کریں، چاہے وہ زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہو یا کہ زمانے رسالت مآب کے بعد کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، ان کی اتباع اگر بہتر طریقے سے کر رہا ہے اس سے بھی اللہ راضی، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اس میں کیا نام ہے؟ صحابہ کرام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سابقین اولین کے بعد والے صحابہ کرام کی اس میں کوئی بھی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ تو آیت کریمہ جس کو لے کر کے خلط مبحث کیا جاتا ہے اور مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور کیا ہے؟ ایک حدیث پاک، وہ حدیث کیا ہے؟ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔ تو اس کے الفاظ اس طرح ہیں، بینی الفاظ، انشاءاللہ میں وہ حدیث پاک بعد میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کہ ایک بار کسی مسئلے میں حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم کے مابین کسی مسئلے میں نزاع ہو گیا، اور اس کو لے کر کے حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت اور برا بھلا کہا، گالم گلوچ ہوئی۔ تو جب یہ قضیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی نہ دیا کرو۔ اچھا، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر حدیث پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کہا میرے اصحاب کو گالی نہ دو، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، لیکن جب وہ مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا، ما منعک ان تسب ابا التراب، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے ابو تراب کو گالی دینے سے؟ تو یہ مولوی صاحبان اس موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر گالی دینا مطلب یہ تھا کہ تم جیسے اور لوگ کیا ہے تنقید کرتے ہیں علی کی حکومت پہ، علی کی خلافت پہ، جس طریقے سے اور لوگ تنقید کرتے ہیں تم تنقید کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے گالی دینے کا نہیں کہا تھا، اور تنقید تو بہرحال تنقید تو کی جا سکتی ہے۔ تو جب کیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان جیسا طلیق ابن طلیق مؤلفۃ القلوب میں جو ہے منافق، اس کو تم اختیار دے رہے ہو کہ یہ مولا پہ تنقید کر سکتا ہے، تو اگر یہی تنقید ہی مراد ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر دیا تو اس پہ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ قضیہ پہنچا تو آقا علیہ السلام کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تسبو کا یہی معنی ہے کہ تنقید کرنا، تو پھر گویا یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اصحاب پہ تنقید نہ کرو، ہے نا؟ یہی ہے نا کہ یہ تو تم نے بھی مان لیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان مولا کی ذات پر تنقید کے قائل تھے، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے الفاظ کو ہم لیتے ہیں، جو تم نے معنی بیان کیا ہے ہم وہی کہتے ہیں، چلو وہی ہم معنی مراد لے لیتے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی وہی معنی مراد لو نا، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، ہم آپ کا معنی مراد لے کر کے ترجمہ کریں کہ میرے اصحاب پہ تنقید نہ کرو، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تنقید کرنا تو بزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار پائی، حتیٰ کہ حضرت خالد ابن ولید جن کے سر اتنا بڑا صحرا ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم تنقید نہیں کر سکتے عبد الرحمن ابن عوف پر۔ تو جب عبد الرحمن ابن عوف پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنقید کرے، یہ تنقید اگر حرام ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان جو بہت بعد کا ہے اس کا کب حق بنتا تھا کہ مولا کی ذات پہ تنقید کرے؟ لیکن یہاں پر یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو،
جب صحابہ کی بات آئے تو وہاں تسبو کا معنی گالی ہے، لیکن جب معاویہ ابن ابی سفیان اس لفظ کو استعمال کریں تو وہاں پر تنقید ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں ان ناسبی مولوی صاحبان کا دوگلا پن کہ اہل بیت کے ساتھ کس قدر ان کا بغض ہے۔ تو کہ میرا آتا ٹھیک ہے وہ حدیث پاک، اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، یاد رکھیے حدیث کی صحت کے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقل پر بھی پوری اترے۔ اگر عقل نہیں تسلیم کرتی تو پھر وہ معنی جو آپ بیان کرتے نہیں درست ہے۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور اس میں مخاطب کون تھے؟ کہتے ہیں یہاں پر مخاطب کون ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ، حتیٰ کہ مخاطبین میں خود حضرت خالد بن ولید بھی شامل ہیں، اور بالخصوص آپ ہی سے خطاب تھا۔ تو اگر واقعی یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اعتراف کرو کہ اگر واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت خالد بن ولید سے رسول اللہ نے فرمایا، صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تو پھر مانو کہ حضرت خالد بن ولید صحابی نہیں تھے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، تو مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں گالی دینے کی ممانعت ہے وہ تو صحابی ہیں، لیکن جن سے کہا جا رہا پھر وہ صحابی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مان لو کہ صلح حدیبیہ کے بعد والے حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید صحابی نہیں ہیں، ہم آپ کے معنی کو مان لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، آپ نے دیکھا اس حدیث کو لے کر کے آتے ہیں کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ اگر اس حدیث کو بعینہ ہی صحیح مان لیا جائے تو پھر آدھے صحابہ اکرام تو صحابیت ہی سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا پھر یہ حدیث اپنے صحیح عقلاً معیار عقل پہ پوری نہیں اترتی ہے۔ یہ بات کہ کسی فرد نے بنا لی کہ اب کیا ہے اصحاب کے بارے میں کہہ دو، لیکن کیا ہے جب کہتے ہیں ایک محاورہ مشہور ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو نشان قدم چھوڑ جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی غلط بات رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی کیا ہے علامت چھوڑ جاتا ہے۔ تو اگر واقعی یہ سارے اصحاب کے بارے میں تو رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تو پھر کوئی قید ہونی چاہیے کہ میرے متقدمین اصحاب یا کہ السابقون الاولون والے اصحاب کو برا نہ کہو، ہے نا۔ اب یہاں کہ اس لیے کہ ان کا ایک مد جو خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد والے جو صحابہ اکرام تھے وہ تو پہلے والے حضرات صحابہ اکرام درجے میں بہت کم تھے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو چلا رہے ہیں کہ سارے صحابہ ایک درجے میں نہیں ہیں، اور سارے صحابہ مخلص مومن بھی نہیں تھے، صحابہ ہی کی فہرست میں منافقین بھی شامل تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے عقل جیسی دولت دیا ہے، آپ عقل کے ذریعے غور کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے حدیث کے معنی کو بگاڑ دیجئے، بلکہ کیا ہے حدیث کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا یہ حدیث جس طریقے سے مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں سارے صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں، یہ کیا سارے صحابہ پہ فٹ ہو سکتی ہے؟ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زجر کیا جا رہا ہے کیا اور کہا جا رہا ہے میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تو یہ معاویہ ابن ابی سفیان کو کس نے حق دے دیا تھا کہ جو نفس پیغمبر بھی ہے، جو رسول اللہ کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں، اور جو السابقون الاولون میں بھی سب سے اسبق ہیں، سب سے پہلے کیا ہے کلمہ اسلام پڑھنے والے اور کیا ہے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، کہ اس لحاظ سے معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے جواز کا راستہ کھل گیا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کریں اور طعن کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔